السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کومنٹ میں سوال کیا گیا ہے، میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز پڑھنے میں برے خیالات آتے ہیں، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، اور جب یہ برے خیالات آتے ہیں تو پھر یہ دل کرنے لگتا ہے کہ نماز ہی نہ پڑھیں۔ میرے عزیز بھائی، آپ نماز پڑھیں، کسی بھی حالت میں آپ کو نماز ترک نہیں کرنا ہے۔ خیالات آپ کو آتے ہیں، وہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ خیالات کیوں آتے ہیں؟ آپ کے اندر نماز کی محبت ہے، آپ نماز کی طرف رجوع ہوتے ہیں، آپ مسجد کی طرف آتے ہیں تو حسد کس کو ہو رہا ہے؟ شیطان کو۔ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ شیطان کو۔ اور برا کسے لگ رہا ہے؟ شیطان کو۔ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ سجدہ کریں، اس لیے آپ کے اندر یہ تمام خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انسان شراب پیتا ہے، شراب خانے میں آپ چلے جاؤ، وہاں بے شمار لوگ شراب پیتے رہتے ہیں، خرافات کرتے رہتے ہیں، شیطان ان کے پاس تو جاتا ہی نہیں، کیونکہ شیطان یہ کہتا ہے وہ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جواری ہیں، جو جوا کھیلتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں، ان کے پاس بھی شیطان نہیں جاتا، کیونکہ شیطان کے وہ دوست بنے ہوئے ہیں۔ شیطان اپنے دوستوں کے پاس جاتا نہیں، جو گندے لوگ ہوتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتا۔ شیطان انہی کو بہکانا چاہتا ہے، شیطان انہی کے ذہن کو منتشر کرتا ہے جو نیک کام کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ، جو تیرے بندے نیک ہوں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، میں انہیں صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، میں راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ نماز کے لیے آئیں گے تو میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، ان کے اندر برے خیالات پیدا کر دوں گا، وہ سوچنے لگیں گے، عاجز ہونے لگیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے۔ تو وہ شیطان کرا رہا ہے، آپ کو نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ذہن بالکل فریش ہو جائے گا، آپ نماز پڑھیں گے، کوئی خیالات نہیں آئیں گے۔ آپ کو اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے، وہ کیا باتیں ہیں۔ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کا ارادہ کریں، اور نماز کا ارادہ کرنے کے بعد آپ وضو کریں۔ وضو جب کرنے کے بعد آپ آئیں تو 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نیت باندھ لیں، آپ ثنا وغیرہ پڑھ لیں، پھر آپ سورہ فاتحہ سورت وغیرہ پڑھ لیں۔ پھر آپ کی نظر کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، اور تصور یہ کریں جو بھی آپ نماز میں پڑھیں، سارا فوکس، سارا ذہن آپ کا ان صورتوں پر جائے جو پڑھتے ہیں، ان چیزوں پر آپ اپنے ذہن کو رکھیں۔ تو اپنی نظر آپ کہاں رکھیں گے؟ سجدے کی جگہ پر۔ تصور یہ کریں گے کہ ہمیں اسی مٹی میں مرنے کے بعد جا کر ملنا ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی 3 تسبیح پڑھیں گے، سارا ذہن دماغ اپنی تسبیح پر رکھیں، اور نظر آپ کی جو ہوگی رکوع میں، وہ آپ کے پیروں کی طرف ہوگی۔ آپ پیروں کی طرف جب نظر رکھیں گے اور تصور آپ یہ کریں گے کہ میرے جسم سے جب روح کھینچی جائے گی تو میرے پیر کی جانب سے کھینچی جائے گی، یہ تصور آپ کریں۔ اب آپ جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں جب آپ جائیں تو آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ آپ کی ناک کی طرف ہوگی، یعنی اپنی ناک کی طرف اپنی نظروں کو لائیں، اور آپ تصور یہ کریں کہ قبر میں سب سے پہلے ہمارے باڈی کا کوئی بھی حصہ اگر سڑتا ہے، گلتا ہے، ختم ہوتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، تو وہ ہماری ناک ہے۔ اب آپ تشہد میں آ گئے، اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، تو اپنی نظر کو آپ اپنے جھولی میں رکھیں، یعنی اپنے دامن کی طرف دیکھیں، اپنے دامن کی طرف آپ دیکھیں، اور تصور یہ کریں کہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے یا اللہ، میں خالی ہاتھ بیٹھا ہوں، یہاں کچھ نہیں ہے یا اللہ، میں دامن پھیلائے ہوئے تیری بارگاہ میں ہوں، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، مجھے تمام خرافات سے بچا لے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ یہ تصور کریں اور خیال یہ کریں کہ ہم جب آئے تھے تو ہم کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، اور دنیا سے جب جائیں گے تو بھی خالی ہاتھ جائیں گے، اور ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو بھی جائے گا وہ نماز ہوگی، اچھے کام ہوں گے، حج ہوگا، عمرہ ہوگا، تمام نیک کام ہوں گے، ہمارے ساتھ یہ جائیں گے۔ اگر آپ نے یہی طریقہ اپنایا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو برے خیالات نہیں آئیں گے، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو لذت آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کرام آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے بھائیوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔